السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ میری پیاری معززات، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر کہ جس مالک نے ہمیں توفیق بخشی اور ہم سب ایک بار پھر سے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور سننا سنانا سب قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری معززات، جیسے گلاب کے پھول میں سے خوشبو نکال لیں تو پتیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ویسے ہی اگر مومن مسلمان میں سے شرم و حیا نکال دی جائے تو وہ بھی بے حیثیت اور کھوکھلا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو باحیا مسلمان بنائے اور ساری زندگی شرم و حیا کے ساتھ گزار کر بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری معززات، دنیا کی زندگی میں اگر سب سے بڑا کوئی خزانہ ہے تو وہ دل ہے جو خشیت سے بھر جائے، جو للہیت سے بھر جائے، جو توکل سے بھر جائے، اللہ اکبر، جو اللہ کے قرب سے بھرا ہو۔ میری پیاری معززات، دلوں کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو جانیں کہ جن پر آپ غور کریں گی اور عمل کریں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ کے دل بدلیں گے، آپ کے دلوں کی اصلاح ہوگی، کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا وار انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ وہ انسان کے دل کو غافل کر دیتا ہے۔ کس طرح؟ بعض ایسے بھی موجود ہوتے ہیں میری پیاری معززات، آج سے پہلے بھی آپ نے کتنے جلسے سنے ہوں گے، ایسی محفلوں میں بیٹھی ہوں گی، لیکن بجائے اس کے کہ اس عالم کی بات کو سنا جائے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے موبائل میں گم ہوتے ہیں۔ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر بھی کبھی واٹس ایپ دیکھ لیا تو کبھی فیس بک چلا لی، تو یہ دل اصل میں غافل ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ میری پیاری معززات، جیسے کہ میں نے بتایا کہ شیطان کا وار سب سے پہلے انسان کے دل پر ہوتا ہے، وہ انسان کے دل کو غافل کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلوبہم مرض، کچھ دل بیمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبًا قُلُوبُنَا غُلْفٌ قَلْبٍ مُرِيبٍ ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے دلوں کے بارے میں فرمایا کہ بعض دل مہر آلودہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوتی ہے، اور کچھ دل شکی ہوتے ہیں قلب مریب کل ربوان علی قلوبہم۔ اسی طریقے سے کچھ دل قلب متکبر جبار، تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ میری پیاری معززات، اللہ رب العزت کو نہ تکبر پسند ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کو شرک پسند ہے۔ جیسے اللہ رب العزت اگر ہمیں کسی نعمت سے نوازیں اور ہم اس کی نسبت غیروں کی طرف کر دیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرک ہوگا۔ اگر اس کی نسبت ہم اپنی طرف کر دیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا، ہم نے محنت کی، ہم نے یہ کام کیا، ہم تھے تو تب یہ ہوا، ہم نہ ہوتے تو یہ کام بھی نہ ہوتا، اکثر ہم لوگ ایسے جملے بول جاتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے کبر۔ ایک ہے شرک، جب ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت
کو کس کی طرف لے جائیں، کسی اور کی طرف اس کی نسبت کر دیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہوگا۔ اور اگر اس نعمت کی نسبت ہم اپنی طرف کر دیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کبر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کو نہ شرک پسند ہے اور نہ کبر پسند ہے۔ میرے رب العالمین کو جو پسند ہے میری پیاری معززات وہ یہ ہے کہ انسان محنت بھی کرے، دن رات ایک کرتے، اور بہت زیادہ محنت کے بعد، مکمل توجہ کے بعد، اور اللہ رب العزت اگر اس کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو پھر جب اللہ رب العزت اس کو عزتوں کے تاج عطا کرتے ہیں تو وہ کیا کہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے اللہ جی میں تو اس قابل نہیں تھی، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اس نعمت سے نوازا آج۔ تو میری پیاری معززات، نہ ہمیں شرک کرنا ہے اور نہ کبر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر رائی برابر بھی اگر تکبر ہوا، وہ کیا فرمایا؟ یدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا متکبر بننے سے بچائے۔ میری پیاری معززات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 24 گھنٹوں میں باتیں زیادہ سے زیادہ کرے اور ذکر کم کرے تو اس کے دل کی بھی کیفیت کوئی ٹھیک نہیں رہتی، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا کہ جو بندہ 24 گھنٹے، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ وقت باتوں میں گزار دیں، خواہ مخواہ لغو باتوں میں لگے رہیں اور ذکر کم کریں، تو اللہ رب العزت ایسے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ان کو اللہ سے وہ محبت محسوس ہی نہیں ہوتی جو کہ ہمیں، جس محبت کا ہمیں حق ہے، جو ہمیں محبت اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے۔ تو اب دلوں کی اصلاح کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ نہ ہمارے دل میں کبر ہو، نہ ہمارے دل میں کوئی ایسی شرک ہو، اور نہ ہی ہمارا دل غافل ہو اور نہ ہی سخت ہو۔ دلوں کی اصلاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ میری پیاری معززات، میں یہاں پر اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے کہ آپ لوگ توجہ سے سنیں اور غور کرتے ہوئے میری باتوں کو سنیں، اس لیے میں یہاں پر 5 باتیں بیان کروں گی جس سے انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے کے بعد آپ کی دلوں کی کیفیت بدل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اکثر موقع پر انہوں نے یہ دعا پڑھی، اور ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی دین پر ثابت قدم رکھ۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ میری پیاری معززات، جو ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھے، اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی ان کے دلوں کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھیں گے۔ میری پیاری معززات، جو میری بہن اپنے دل کو بدلنا چاہتی ہے، اپنے اندر توکل پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو تو قلب سلیم لے کر آئے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی دل کی اصلاح کرے۔ ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھے، نوافل میں پڑھے، سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات میں پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ، اس کے علاوہ میں اب دوسری بات بتاؤں گی کہ جس سے ہمارے دلوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، میری پیاری معززات، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن جس کا دوست بن جائے وہ دل کبھی بگڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید سے دوستی کرے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھے، اور اس کے علاوہ مدارس میں جہاں جہاں بچے بچیاں حفظ کر رہے ہوں وہاں پر
نسخے لے کے قرآن پاک کے رکھے، جب تک وہ بچے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملتا رہے گا، ان سب کو جنہوں نے وہ نسخے رکھے ہوں گے۔ میری پیاری معززات، قرآن پاک کو اپنا دوست بنائیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے دین پر بڑا ہی غور کیا میری پیاری معززات، دکھی دلوں کا علاج قرآن ہے، سخت دلوں کا علاج قرآن ہے، بیمار دل کا علاج قرآن ہے۔ اور تیسری بات میری پیاری معززات، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، کوئی بندی چاہتی ہے کہ میں اپنی دل کی آنکھوں سے اللہ کی جنت کو دیکھ لوں اور میرا دل نور و نور ہو جائے، میں اپنی دل کی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو دیکھ لوں، تو وہ کیا کرے؟ نیک بندوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرے، ایسی مجالس کو اٹینڈ کرے، ایسی محفلیں اٹینڈ کرے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، باعمل خطیب اور باعمل علماء اکرام کے پاس بیٹھے، ان سے دوستی کرے کہ ان کی دلوں کی کیفیت بدل جائے۔ کن کی؟ وہ بندے جو بیٹھیں گے ان لوگوں کے پاس جو نیک ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے میری پیاری معززات؟ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے دلوں سے ایسی وائب نکلتی ہیں جو ہم جیسے گناہگار دلوں پر اثر کرتی ہیں، لیکن اس دل پر اثر کرتی ہیں جو واقعتاً چاہتا ہے کہ میرا دل بدل جائے، میری دل کی اصلاح ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نیک بندوں کی مجلس میں بیٹھا کریں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دوستی کریں۔ میری پیاری معززات، اگر دوستی دنیا داروں سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ دل خالی ہوتا جاتا ہے، دل پر لگا کالا دھبا بڑھتا جاتا ہے اور دل کالا سیاہ و سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ایسے انسان کے پاس بیٹھیں جو تقوی والا ہو، جو باعمل ہو، جو اللہ والا ہو، جو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو لمبے قیام و سجدے کرنے والا ہو، جس کی ہر ادا سنت پر ہو، انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ایسے بندوں کے بھی کیا کرتے ہیں؟ دلوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ چوتھی چیز میری پیاری معززات، جو بندہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندی کا بھی دل بدل دیتے ہیں۔ میری پیاری معززات، اپنی موت کو یاد کیجئے کہ آج ہم زندہ ہیں، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ رات کو سونے سے پہلے جب لائٹ آف کرتی ہیں، لائٹ آف کرنے کے بعد جب اپنے بیڈ پہ آپ لیٹتی ہیں تو سوچیں آج کی رات ہم یہاں ہیں، کل ہو سکتا ہے ہم قبر میں ہوں، ہم وہاں اکیلے ہوں گے۔ کتنے پیارے ہمیں ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن دیا، پھر ان کو دفن کیا زمین کے اندر، آج وہ گئے ہیں، کل ہم نے جانا ہے۔ اپنی موت کو کثرت سے یاد کیجئے اور غور کیجئے کہ ہم بھی فوت ہو جائیں گے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں پھٹے پر لٹایا جائے گا، ہمارے کپڑے نہیں اتریں گے تو کینچی سے کاٹے جائیں گے، پھر ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں کفن پہنایا جائے گا اور من و مٹی کی تلے ہمیں دفن کر دیا جائے گا۔ وہاں نہ ہماری اولاد ہمارے پاس ہوگی، نہ ہمارا مال ہوگا، نہ ہمارے والدین ہوں گے، صرف کچھ جائے گا تو ایک قلب سلیم، یعنی کہ ہمارے ساتھ جو جائے گا وہ عمل جائے گا، وہ عمل نیک اعمال جائیں گے۔ اور اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری ساری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری، کیونکہ اللہ رب العزت کی نظر ہمارے دل پر ہوتی ہے۔ میری پیاری معززات، ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کتنا سجتے ہیں، چہرے کو صاف کرتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ایسے ہی ہم نے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے، کیونکہ میری رب کی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ پانچویں اور آخری چیز کیا ہے کہ کوئی بندہ واقعتاً چاہتا ہے کہ اس کا شرح صدر ہو، اس کا دل نور سے بھر جائے، اس کا دل ایمان سے بھر جائے، اس کے دل میں اللہ کی سچی محبت پیدا ہو، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر شوق جنت پیدا کرنا ہوگا۔ بہت زیادہ طلب کر رکھیں جنت کی، دعا کیا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ جب ہمیں دنیا کی مصیبتیں تنگ کریں، پریشانیاں ہوں، ہم پریشان ہو جائیں، تو ہم
ہمیں بس اسی بات کی آس ہونی چاہیے کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ عارضی دنیا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایک دن اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ دے دیں گے۔ بہت زیادہ محبت کیجیے جنت سے، اور کوئی میری اگر ماں اور بہن چاہتی ہے کہ میں جنت کی سیر کروں تو اسے کیا چاہیے کہ وہ سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھے، وہ سورہ دہر کا ترجمہ پڑھے، اور دیکھے کہ اللہ رب العزت نے مومن مسلمانوں کے لیے، مومن مرد اور مومنہ عورتوں کے لیے کتنے خوبصورت انعامات رکھے ہیں، کتنی خوبصورت جنت بنائی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی دلوں کی کیفیت کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور اپنے دین پر چلنے والا بنائے، اور ان تمام 5 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جی ہمارے دل بھی خشیت سے بھر جائیں، ہمارے دل بھی آپ سے، آپ کے خوف سے بھر جائیں اور آپ کی محبت سے بھر جائیں۔ اللہ جی ہمارے دلوں میں بھی للہیت پیدا ہو۔ یا اللہ جی ہمیں خود سے، اپنے آپ سے سچی محبت دیجیے، ہمیں اپنا قرب خاص دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔